اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بخوبی اس بات سے واقف ہو کہ تعلیمی سال کو بچانے کے لیے سرکار نے ہر طرح کے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں آن لائن پروگرام یا کانفرنس یا آف لائن پروگرام دینے کا سلسلہ بالخصوص پوری وادی میں جاری ہے. میں نے بھی کوشش کی اس دوران کہ آپ بچوں تک زیادہ سے زیادہ پروگرام پہنچا کر آپ کو بھی اس سے باخبر رکھوں، تاکہ آنے والی جو حالات یا امتحانات ہیں ہم ان سے ہر طرح سے نپٹنے کی کوشش کریں گے. پہلے بچوں، گورنمنٹ ہائی اسکول کے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وابستہ رکھیں، تاکہ انشاءاللہ ہمارا تعلیمی سال بھی اچھا رہے اور بچے بھی اپنی تعلیم سے مستفید ہو کر اپنے اسکول اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کریں. کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا نعت کے بارے میں، اور چند جو اشعار ہیں وہی میں نے آپ کو پڑھائے تھے. پہلے بچوں، آپ یہ جانتے ہو کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی، جس نے دنیا میں واقعی ایک روشنی لائی. اس سے پہلے انسانیت وہ ایک دو حصوں میں بڑھ چکی تھی. دوسرا، انسان گمراہ ہو چکا تھا. اب جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، جس کو روشنی یا دل یا تعلیم سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتا رہتا ہے. اور کل میں نے آپ کو اسی رسا جاویدانی کا ایک نعت میں نے آپ کو پڑھایا. نعت کی بھی قسمیں ہیں. ایک تو ایسی نعت جس میں صرف تعریفیں ہو، دوسرا وہ نعت جس میں التجا ہوتی ہے، اور ایک اور چیز جو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسی نظم جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہو، مگر اس میں ایک بند 6 مصروں کا بھی ہوتا ہے. یہ بھی نعت. چلو میں آج انشاءاللہ الرحمن یہ جو میں نے آپ کو کل اسی کو آگے میں بڑھاؤں گا کہ بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا. تو تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی. تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا. تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسا جاویدانی اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو رحمت کا سایہ ان کا اتنا وسیع تھا کہ سارے عالم پہ یہ رحمت کا سایہ آیا. یہ رحمت کا سایہ نہ صرف ان لوگوں تک پہنچا جنہوں نے ان کی تعلیمات کو قبول کیا یا اس پر عمل پیرا ہوئے، بلکہ ان لوگوں پہ بھی جو نافرمان نکلے، جو کافر ہوئے، جنہوں نے اس کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، ان پر بھی اس کی رحمت کا سایہ ہوا.
قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو زمین پھونک رکھتی ہے عرش بریں پر، تو زمین کا جو مقام ہے وہ عرش بریں سے بھی اوپر چلا گیا، اس کو فوقیت دی کس کے آنے سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، کیونکہ اسی زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبعوث ہوئے، اپنے پیر اسی زمین پر رکھے، اور عرش سے بھی اس کا مقام بلند ہوا۔ پیام آشتی کا ہے قرآن، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ہمیں کیا دیا؟ امن کا پیغام دیا۔ ہوا جات عظیم دل میں فرمان تیرا، اور یہ امن کا پیغام، اتحاد کا پیغام، رحمت کا پیغام، برکت کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام، یعنی جو بھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو بھی حدیث اس نے فرمائی، جو بھی قدم اس نے بڑھائے زمین پر، تو وہ باعث رحمت ساری انسانیت کے لیے ہو گئی۔ تو رسا جاویدانی فرمائے ہوا جاگ عظیم دل میں فرمان تیرا، یہ ایک ایک لفظ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ دلوں میں انہوں نے جگہ بنائی دلوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس نے کہا فرمایا پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کرم ہر کسی پر یکساں دے رہا، یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان پر اس کی ایک ہی نگاہ تھی، کرم تھا، مہربانی تھی، ہر انسان پر ایک ہی نظر تھی، ہے دھرتی کی کندھوں پر احسان دے رہا۔ اگر دھرتی پر احسان ہے کسی کا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے منت رکھی، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اس نے مومنوں پر یہ منت رکھی کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اس زمین پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے، جو نظر، جو کرم، جو بھائی چارہ، جو اٹھنا بیٹھنا ہمسائیگی غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تھا، وہی غیر مسلموں کے ساتھ۔ مثال عید کے موقع پر ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمسایہ اگرچہ غیر مسلم بھی ہو تو اس کو بھی وہ قربانی کا یہ دو، یہ گوشت، اگر وہ گوشت نہیں لے گا تو اس کو نقد دے دو۔ اور پھر ہمسائے میں یہ جو کچھ اس نے فرمایا ہمسائے کے متعلق، وہ یہ نہیں بتایا کہ یہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ ہمسایہ چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ گویا دھرتی پہ جو احسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اس میں کیا ہے؟ انسانیت۔ سب سے عظیم جو کاز بلند ہوا وہ انسانیت کا ہوا۔ یہ کردار تیرا، یہ کیوں دل کو بائی تو دل میں بسے، کیوں نہ من میں سمائے، یہ کردار اتحاد، بھائی چارہ، ایکتا، امن، آشتی کا جو پیام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پہ آ کر دیا، تو یہ کردار، یہ پیام کیوں اس دل میں سمائے؟ کیوں؟ اس پر عمل پیرا ہونے سے دنیا کو، اس دھرتی پہ امن بھی قائم ہوا، امن بھی قائم ہوتا ہے، ایکتا بھی قائم ہوتی ہے، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، تشدد ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر
رہتا ہے تو بھائی چارہ رہتا ہے. اس لیے کیوں نہیں یہ پیغام اور شانتی ہوتی ہے, من کی شانتی بنتی ہے, کیوں نہیں یہ پیغام عام ہو جائے تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے رہی تیری شفقت اس پر نثار. جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس کے راستے میں کانٹے بچھائے تو ان پر بھی اس کا رحمت کا سایہ ہوا. انہوں نے کبھی اس سے ڈانٹا نہیں یا ایسی بات نہ کہی جس سے اس کا دل رنجیدہ ہوتا. تاریخ گواہ ہے کہ کانٹے بچھانے والوں پر بھی اس کی رحمت کا سایہ رہا. قدورت سے ہنستی رہی بات تیری جیتی آنکھ میں شان اولاد تیری. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات, جو عظمت, جو ہستی تھی, وہ ہر قدورت سے پاک ہے. وہ ہر قدورت سے پاک رہی. یعنی کسی انسان اگر اسے دشمن, اس کا دشمن اسے ایذا دیتا تھا, تکلیف دیتا تھا, لیکن دل میں رنجش نہیں دیتا تھا. اور اس کی جو عظمت, جو شان, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, وہ بہت بلند رہی. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں امن آشتی کا پیغام ہو کر سبوں کو ایک ہونے کا درس دیا. میرے بچوں, میں نے آپ کو مختصر طور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو کرنا میری بس کی بات ہی نہیں ہے, لیکن جو رسہ جاویدانی میری جو یہاں لکھا ہے, میں نے کوشش کی کہ کم از کم آپ بچوں کو آپ کے معیار کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو کل میں آپ کو اس نعت کے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ یہاں لکھ کے دوں گا انشاءاللہ. باقی والسلام.